اور اللہ پاک نے ہر بشر کا وجود مٹی سے بنایا ہے، ہر شخص کا بشر کا بشری وجود مٹی سے بنایا ہے۔ نور کی خلقت وہ تھی، اب وجود مصطفیٰ بشریت مصطفیٰ کی خلقت تھی، چونکہ مٹی سے بنانے کا قانون تھا۔ حکم ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ حکم دیا، اے جبرائیل اب میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے بشری وجود کو بنانا چاہتا ہوں، اور میرا قانون ہے کہ میں ہر بشر کو وجود مٹی سے بناتا ہوں۔ فرمایا جبرائیل جا ملائکہ کو لے کر میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی بشری جسم کی تشکیل کے لیے مٹی لے آ۔ پوچھا باری تعالیٰ مٹی کہاں سے لاؤں جس سے آپ کا جسد بشری بنایا جائے؟ فرمایا جا مدینے کی سرزمین پر، جہاں آج آقا علیہ السلام کی قبر انور ہے، قبر مصطفیٰ ہے، اس مقام سے جا کے مٹی لے آ، اس مقام سے لے آ جہاں آج قبر مصطفیٰ ہے، مدینہ کی سرزمین سے۔ اور فرمایا یہ مٹی یہ زمین کا نور ہے۔ جبرائیل امین آئے، اس مقام سے مٹی لی اور مٹی لے گئے اللہ کے پاس۔ حکم ہوا جبرائیل اب اس مٹی کو کوثر اور تسنیم کی نہروں میں دھویا جائے اور جنت کے نورانی پانیوں میں گوندھا جائے۔ جنت کی نہروں میں اس نورانی مٹی کو دھویا گیا اور جنت کے نورانی پانیوں میں اسے گوندھا گیا۔ اب اس سے خمیر بشریت مصطفیٰ بننا ہے۔ اب چاہا کہ مٹی سے وجود مصطفیٰ بناؤں، قانون بھی نہ ٹوٹے کہ پیکر بشری مٹی سے بناتا ہوں، قانون بھی رہے۔ کہا جبرائیل مٹی لے آ، مٹی لینے بھیجا، اور جس جگہ سے مٹی لینی ہے وہاں جنت کا ٹکڑا منتقل کر دیا۔ بنانا مٹی سے ہے اور مٹی بھی نہیں لینی، بنانا بھی مٹی سے ہے اور وجود مصطفیٰ کو مٹی لگانی بھی نہیں ہے۔ بنے بھی مٹی سے اور مٹی لگے بھی نہ۔ تو فرمایا جبرائیل جا لے آ، اور اس کے جانے سے پہلے وہاں جنت کا باغ منتقل کر دیا۔ اب دیکھنے میں اس کا نام زمین ہے اور حقیقت میں وہ ٹکڑا زمین نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا نور کا ٹکڑا ہے۔ تو جنت کا نور کے ٹکڑے سے جا کے مٹی لی، تو جس مٹی سے حضور کی بشریت، حضور کا وجود بشری بنایا گیا، وہ ٹکڑا بھی نور ہے، وہ مٹی بھی نور ہے، جنت کا نور۔ ارے نور مصطفیٰ تو نور ہے ہی، بشریت مصطفیٰ بھی نور ہے، بشریت مصطفیٰ بھی نور ہے۔ جس مٹی سے مصطفیٰ کا وجود بشری بنا وہ مٹی جنت کی مٹی ہے، اور جنت کی مٹی نور ہے۔ زمین سے اٹھایا اور زمین جو بنائی وہ جنت کا ٹکڑا کیا اور آ گئی، اور اب فرمایا اسے جنت کے پانیوں میں دھو۔ کیوں؟ کہ تھوڑی دیر صحیح جنت کا ٹکڑا زمین پر رہا ہے تو زمین کی فضا اور آب و ہوا اس کا اثر ہو گیا ہوگا، جنت کے پانیوں میں اس مٹی کو دھو دے تاکہ زمین کے گرد و پیش کا اثر بھی اس نور پر نہ رہے۔ پھر جنت کے تسنیم کے پانیوں میں گوندھا تو تاجدار کائنات کا وجود بشری وہ بھی نور کی خاک سے جنت سے بنا، نور نور کی بشریت میں رکھا گیا، نور کی بشریت میں، بشریت کو لباس بنایا، ڈھانچہ بنایا، نور کو نور میں رکھا گیا، بشریت بھی نور ہے۔ رکھ کے زمین پہ اتارا، یہ وجہ ہے کہ حضور جہاں چلتے سایہ نہ ہوتا تھا، اس لیے کہ سایہ تو دراصل مٹی کا ہوتا ہے، سایہ تو مادہ کا ہوتا ہے، اور مادہ مصطفیٰ بھی نور تھا، مادہ مصطفیٰ بھی نور تھا۔ اس لیے چونکہ ہمارا جسم کثیف ہے، نور لطیف ہے، تو کثیف لطیف کو روک لیتا ہے، اس لیے وہ سایہ بن جاتا ہے۔ وجود مصطفیٰ
اس سورج کے نور سے بھی زیادہ لطیف تر تھا، اس لیے اس کا سایہ نہ بنتا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ حضور کی بشریت کا سفر بھی نور کا سفر تھا، اور جب ولادت مصطفیٰ ہوئی تو اس سے بھی ساری کائنات حضور کے نور اقدس سے روشن ہو گئی۔